آج جو یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں اور ان کے اڈے بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں، یہ بھی انہی مجرموں کی طرح ہیں، اور یہ اس امت کے یہودی ہیں۔ بہرحال ان کی وہ بیماری تھی۔ اور سورۃ الفاتحہ میں الضالین، یہ عیسائیوں کا وصف ہے، گمراہ ہو گئے، توحید چھٹ گئی، غلو میں مبتلا ہوئے اور افراط و تفریط کے شکار ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت کی ڈور ان کے ہاتھ سے چھٹ گئی اور پھر بھٹکتے چلے گئے، راستہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے غلو کیا نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، جنہوں نے غلو کیا اور بات کا بتنگڑ بنایا، رائے کو پربت بنایا اور نبی کو خدا بنا دیا، ولی کو نبی بنا دیا، امام و فقیہ کو نبی کا درجہ دے دیا، یہ سب اس امت کے عیسائی ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کا لفظ الضالین ان پر منطبق ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں یاد رکھی جائیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دی تھی کہ تم ان کی حرکتیں کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ عقل مار دی جائے گی، پیدل ہو جاؤ گے عقل سے، جب ان کے راستے پر چلو گے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ اس لیے دونوں طبقے اس امت میں، اس امت کے یہودی، اس امت کے عیسائی، ایک طرف وہ ہیں ظالم حکمراں اور وہ عیار اور شاطر اور خطرناک قسم کے لوگ جو اس امت کے حلیے کو بدل رہے ہیں اور اس امت کے مرکز کو مسخ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جاہل قسم کے اولیاء پرست اور بزرگوں کی پرستش کرنے والے وہ جاہل ہیں جنہوں نے اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو نبی کا مقام دے دیا، اور وہ جاہل رافضی ہیں جنہوں نے اپنے اماموں کو نبی کے اوپر قرار دے دیا۔ یہ سب جہلا کی فوجیں ہیں، یا نبی کو خدا بنا دیا کہ اللہ اور محمد گویا برابر کی سطح پر ہیں، بلکہ اللہ میاں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ گویا ریٹائرڈ ہو گئے، نبی کو سب حوالے کر دیا کہ اب تم ہی جس کی چاہے بخشش کرو، جس کو چاہے سزا دو، جنت و دوزخ کے مالک تم۔ یہ وہ جہل ہے، وہ خرافات ہیں، وہ شیطانی وساوس اور اثرات ہیں جس سے پوری قوم تباہ ہو